کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی السلام علیکم ناظرین، رائٹ کیا ہے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے ساتھ حاضر ہے. اور آج ناظرین ہم جس پہ بات کریں گے رائٹ کے اوپر وہ ہے گرل ایجوکیشن. کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں یا جو بچیاں ہیں ان کی ایجوکیشن پہ شاید اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی دینا بنتی ہے. جبکہ جب پاکستان کا دیکھیں تو 52% جو ہے وہ خواتین ہیں. بے شک نئے سینسس میں انہوں نے اس کو 49 کر دیا، مگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کم و بیش 50% جو ہے وہ خواتین بستی ہیں یہاں پر، مگر ان کو شاید ان کا جو تعلیم کا حق ہے اس طرح سے نہیں دیا جاتا. جبکہ دیکھا جائے تو پاکستان میں تو شاید مردوں کو یا بچوں کو بھی اس طرح سے تعلیم کا حق نہیں میسر. مگر آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فجر رابعہ جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ایک آرگنائزیشن ہے پیج کے نام سے، پاکستان الائنس فار گرل ایجوکیشن. اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں اور زیادہ بتائیں. رابعہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا ٹائم نکالا. اور آپ کا ماشاءاللہ جو نام ہے فجر، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی ایک تو مقدس نام ہے، اور خدا آپ کو اسی طرح سے لوگوں کے تک پہنچنے میں مدد کرے. ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن، اس کا کیا پس منظر ہے، کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے خواتین کی ایجوکیشن پہ کیوں زور دیا؟ اور بڑے مسائل ہیں پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام. جو پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن ہے، اس کو 2014 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا، رجسٹر کیا گیا تھا. ایک لوکل آرگنائزیشن ہے اور اس مقصد سے، اس ویژن کے ساتھ اس کو سیٹ اپ کیا گیا تھا کہ اس کو کہ نیشنلی پورے پاکستان میں ہم دیکھ سکیں کہ ہم گرلز ایجوکیشن کو کیسے امپروو کر سکیں. تو ہمارا فوکس اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے ایک اسکول کھولنا ہے. بے شک ایک اسکول آپ کھولتے ہیں اور ایک آپ بچوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں، ایک بہت اچھا نیک کام ہے، اور جتنے زیادہ کھلیں اتنا بہتر ہے ہمارے لیے. لیکن ہماری آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹریٹجکلی دیکھ سکیں کہ کس طرح ریفارمز لائی جا سکیں نیشنل لیول پہ، سارے پروونشل لیولز پہ، تاکہ آپ کو ایک چینج جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح ایکچولی آن گراؤنڈ دیکھنا ہے. اور دس از وائی دا آرگنائزیشن از بیسکلی بین سیٹ اپ. تو آپ جو یہ پیج ہے، میں چھوٹا نام اس کا لوں گا تاکہ اس کو بار بار ہم نے استعمال، تو آپ اس کو کہاں، مطلب نیشنل آرگنائزیشن یا صرف ایک پروونس تک لمیٹڈ ہے؟ نہیں جی، اٹس اے نیشنل آرگنائزیشن. نیشنل آرگنائزیشن ہے. اور کیونکہ یہ جو ایشو ہے خواتین کا، یہ ایجوکیشن تو میں سمجھتا ایک بہت بنیادی کسی بھی بچے کا رائٹ ہے. کیونکہ چائلڈ رائٹس کنونشن جو ہے اس کے ہم سگنیٹری بھی ہیں. پاکستان نے سائن کر کے یہ یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ ہم ان کا جو ڈیو شیئر ہے، جو حق ہے، وہ دیں گے. مگر ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں تو مگر پہلے یہ بتائیے کہ خواتین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو نہیں ملتے. شاید ان کا پراپرٹی کا بھی ہے، ان کا گھر میں رہتے ہوئے بھی شاید. اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں ہی جو ہے، جو خود ایک خاتون ہے، وہ بھی بچی کو حق نہیں دے رہی ہوتی. تو ایجوکیشن تو بعد میں آتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی بچیوں کو اس طرح سے حق نہیں دیا. تو اس کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے پہلے پوچھا کہ گرلز ایجوکیشن پہ فوکس کیوں، تو گرلز ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بچیوں کو یہ تعلیم دے سکیں. اور تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ابھی پڑھایا جا رہا ہے، مطلب ہمیں اس سے ہٹ کے دیکھنا ہے کہ ابھی جو اسکولز میں ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ریفارمز اور امپروومنٹس کی ضرورت ہے. ہمیں
ایز اے کنٹری ہمارا جو ہے فوکس گرلز ایجوکیشن پہ اس لیے ضروری ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آلموسٹ 50% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ویمن ہے، اور آپ کی آدھی پاپولیشن از فالنگ بیہائنڈ بہت زیادہ، اور اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ ملٹیپل چیلنجز ہیں جو لڑکیاں فیس کرتی ہیں لڑکوں سے زیادہ. آپ جب اسٹارٹس پہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے، اور ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جب بات کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو 54% جو ریشو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا، جو تقریباً 22 ملین بچے اس وقت پاکستان میں جو ہیں اسکولز میں نہیں جا رہے، 5 سے 16 سال کی عمر کے بچے. 22 ملین مطلب 2 کروڑ 20 لاکھ تقریباً. تو آپ کی آدھے بچے جو ہیں وہ اسکولز میں نہیں ہیں اس وقت تقریباً، اور اس میں جو ہے آپ کا جو میجورٹی اس کا جو پرسنٹیج آپ دیکھتے ہیں تو وہ گرلز کا ہے. تو ایک تو یہ میجر ریزن ہے کہ آپ کی زیادہ لڑکیاں اسکولز میں نہیں ہیں. پھر دوسری چیز یہ کیونکہ لڑکیاں اور اتنے ملٹیپل پرابلم سوشل ایشوز فیس کرتی ہیں، تو وہ چاہے ابیوز سے لے کے ڈیسیجن میکنگ پاور سے لے کے، جیسے آپ نے کہا پراپرٹی کا ڈیسیجن ہے، یا اگر آپ نے اپنا کریئر کیا چوز کرنا ہے، ریپروڈکٹیو جو ہے اس کا اینی جی آپ کوئی بھی آپ ہماری زندگی کا کوئی بھی اسپیکٹ یا کوئی بھی آپ پوائنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عورت کو اس کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یا اس کے ماں باپ اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، یا اس کا بڑا بھائی اس کے لیے فیصلہ کرے گا، یا اس کا شوہر اس کے لیے فیصلہ کرے گا، یا اس کا سسر اس کے لیے فیصلہ کرے گا. وہ نہیں کرے گا تو چاچا تایا ماما پورا خاندان بھی اس کے لیے فیصلہ کرے گا. لیکن فیصلہ کون نہیں کرے گا؟ وہ عورت نہیں کرے گی، وہ بچی نہیں کرے گی. تو کیا وجہ، یہ ریلیجس ہے یا یہ کلچرل ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. یہ میرے خیال سے ریلیجس تو خیر بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں ایسا کوئی آپ کو چیز نہیں ملے گی، کہیں کوئی حدیث نہیں ملے. حقوق دینے کی بات بالکل. اب جیسے اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارا پہلا لفظ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا تھا، اقرا سکھایا گیا تھا. اس میں کوئی اللہ نے کوئی وہ نہیں کیا تھا، ڈسٹنگوش کیا تھا کہ یہ بندوں کے لیے ہے یا زیادہ بندوں کو اقرا ہو جائے اور خواتین کا کام اقرا ہو جائے. مطلب اٹ از ایکول ایز پر ہمارے ریلیجس از کنسرنڈ. تو اس کا جو ہے وہاں پہ ریلیجس ایشو نہیں ہے، یہ مور آپ کو میرے خیال سے یہ الٹریٹ اور الٹریسی کا ایشو ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ اور سمجھنے کا ایشو ہے کہ یہ ہماری کمیونٹیز ابھی تک یہ سمجھ نہیں پاتی کہ بچیوں کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جس طرح بچوں کی بوائز کی تعلیم ضروری ہے. اور اس میں بہت سارے ریزنز آ جاتے ہیں کہ ایک اگر آپ کو اچھی ماں چاہیے تو وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے. پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے پال سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مائیں ہی اکثر بچیوں کو حق نہیں دیتی، کیونکہ ہم پہلے بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے اور یہ ایک ہماری ریگولر ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بچی کو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے باہر جانا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ڈھک کے رکھنا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ نے مسکرانا نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، تو یہ مائیں سکھا رہی ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو. تو آپ اپنے بیٹوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ تو یہ ہر چیز میں آپ سے سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ہر چیز آپ کی تعلیم کے اوپر واپس آ جاتی ہے کہ آپ ایک تعلیم کیا دے رہے ہیں اسکولز میں. آپ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیں تاکہ وہ آگے یہ جو جس سائیکل میں ہم پھنس چکے ہیں وہ سائیکل میں سے نکلنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہماری بچیاں ایجوکیٹ ہوں. آپ کے اکنامک اگر آپ امپاورمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، پاکستان کی پروگریس کے لیے دیکھتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ 50% آپ کی آبادی اس وقت نان پروڈکٹیو ہے یا انفارمل اکانومی میں انگیجڈ ہے. اور آپ جو ہے آپ کو اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر آپ کی 50% آبادی جو ہے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے گی. بہت سارا یہ بھی میتھ ہے، یہ مائنڈ سیٹس ہیں کہ بھئی بچی کو کیوں پڑھانا ہے، جی یہ تو پرایا دھن ہے، یہ تو اس نے تو چلے جانا دوسرے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ کموڈٹی ہے، اس سے یہاں سے اٹھنا ہے وہاں چلے جانا ہے، پھر وہ ہمارا برڈن یہاں سے اتر کے نیکسٹ سے شفٹ ہو جانا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی، ماں باپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اسپیشلی میں سمجھتی ہوں ماؤں کو، کیونکہ ہر مائیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک پروسیس سے گزر چکی ہیں، آپ ایک شادی آپ دیکھ چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا تکلیفیں کاٹی ہیں، کیا مشکلیں کاٹی ہیں. اور اگر آپ شاید تعلیم یافتہ ہوتی تو وہ شاید کچھ آپ کی کم ہو جاتی. آپ ایک ماں پڑھی لکھی ماں ہوتی تو شاید آپ کا بچہ جو ہے اس کو ہیلتھ کے ایشوز کم ہوتے ہیں. اگر آپ سٹڈیز دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک پڑھی لکھی ماں کا بچہ، اس کا 50% زیادہ چانسز ہیں سروائیول کے. پاکستان میں آپ کا چائلڈ موٹیلٹی ریٹ از ویری ہائی. اور اس چیز کو جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے ریڈیوس کرنا ہے تو آپ جتنی سٹڈیز آپ دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر پڑھی لکھی ماں ہے تو ان کے بچوں کا آپ کے ہیلتھ ایشوز کم ہے، چائلڈ موٹیلٹی ریٹ ان فیملیز میں لوور ہے. تو ہیلتھ ایشوز آپ دیکھ لیں،
آپ کسی بھی چیز کو آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن، لٹریسی، ہر چیز آپ کی فاؤنڈیشن آپ کی سوسائٹی کی ایک ایجوکیشن سسٹم سے آپ کی بنتی ہے. ہم جو اتنے سوشل ایشوز دیکھتے ہیں، ہم چائلڈ ابیوز کے ایشوز دیکھ رہے ہیں، چائلڈ سیکشل ابیوز دیکھ رہے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس دیکھ رہے ہیں. ہمارے اس وقت انفارچونیٹلی اتنے زیادہ سوشل ایشوز ہیں. ایک آپ کے جہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کو پرابلم نظر آتی ہے. اب سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل ایسا ہی ہے. اور جب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، اس کو مینج نہیں کر رہے ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں چلتی. اچھا، ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، یا کہاں کہاں کے ایسی کمیاں ہیں جو شاید ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے اپنے ناظرین کے لیے بھی اور حکومت کے ان ذمہ داروں کے لیے بھی، تاکہ وہ جان سکیں کہ پاکستان کو اگر ہم نے ترقی یافتہ یا پڑھا لکھا ملک بنانا ہے تو ہمیں یہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں ہر بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا اس وقت کرائسس ہے. آپ کو گورنمنٹ کو، چاہے وہ پروونشل لیول کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ فیڈرل لیول کی گورنمنٹ ہو، ایک ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. ہمیں اس کو پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم کریں گے تبھی ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں. آپ جتنی مرضی آپ ڈیولپمنٹس کی بات کر لیں، آپ جتنی مرضی روڈز بلڈ کر لیں، آپ جتنا مرضی سی پیک لے آئیں، آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے اگر آپ فار ایگزامپل سی پیک کی میں ہمیشہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ اٹ از سچ اے امیزنگ پروجیکٹ. پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ اس کو ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو اٹ ول برنگ ان اے لاٹ آف اکانومی اینڈ اے لاٹ آف انکم ان ٹو پاکستان. لیکن اس کا کیا فائدہ ہے جب آپ کے پاکستانی لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ اس اپرچونٹی کا یا جو امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں. اور جو ہائی لیول جابز ہیں فار ایگزامپل وہ باہر سے لوگ آ کے لے لیں. تو ہمیں اس کا کیا ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے، وہ چاہے لڑکے ہوں وہ چاہے لڑکیاں ہوں. اور جہاں جیسے آپ نے بات کی کہ ہم جب پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچی کو پڑھانا. اب جیسے میٹرک لیول پہ ہم ایک دیکھتے ہیں، اگر آپ سٹارٹس دیکھیں کہ آپ کا جب اگر 10 بچیاں سیکنڈری ایجوکیشن میں انرول کرتی ہیں تو صرف ایک کمپلیٹ کر پاتی ہے کیونکہ پیرنٹس ان کو نکال لیتے ہیں اسکول سے. اور بچیاں بلکہ پڑھنا چاہتی ہیں. آپ اس دن میں سٹارٹس دیکھ رہی تھی کہ آپ کی یہاں پہ پاکستان میں جو ہے 8th کلاس کی بچیاں آر مور ہائی اچیونگ ان ٹرمز آف ایگزام ریزلٹس دین بوائز. تو بچیوں میں زیادہ ڈٹرمنیشن ہے، پڑھنا چاہتی ہیں، شوق ہے، لیکن ان کو وہ آگے فیسلٹی نہیں ملتی، اپرچونٹی نہیں ملتی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری حکومتیں، وہ مختلف صوبوں کی، میں نام لیے بغیر، وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہائی اسٹینڈرڈس کر دی ہیں، سارا پڑھا لکھا پاکستان بنتا جا رہا ہے. تو کیا یہ کلیمز جو ہیں اور جو اتنا اخباروں پہ خرچہ کیا جاتا ہے ایڈورٹائزمنٹ پہ، تو یہ کتنے % ٹھیک ہے؟ آپ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں، آپ گراس روٹ لیول تک جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ سچ ہے، تاکہ عوام کو پتہ لگ سکے؟ آپ نے کہا جی میں تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، تو اتنے بڑے بڑے جو کلیمز ہیں، کیا یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے سارے اس کے اوپر؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں، کچھ نہ کچھ کام کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، لیکن کام کی پیس اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اب وہ اس دن میں الف لام کی رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم اسی پیس پہ لگے رہے جس پہ ہم چینج کی ریفارمز کی بات کریں تو آپ کو اور 30 سال چاہیے جب جا کے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم پورا ٹھیک ہوگا. تو وہ کیا ٹائم ہمارے پاس ہے 30 سال کا؟ بہت سارے نا ایسی، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ روڈز بن گئی ہیں، میٹرو بن گئے ہیں، دوسری چیزیں ہو گئی ہیں، تو کیا اچھا نہیں تھا یہ کہ اتنا جو اس پہ کیا گیا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگایا جاتا؟ نہیں، بالکل ایبسولوٹلی جی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو، میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کو اپنے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ باقی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا یہ جو ہے آپ کے لوگ اس چیز کو، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ریڈی نہیں. اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی بجائے کہ ان چیزوں پہ لگانے کے. آپ نے تو ایک سبجیکٹ لیا ہے گرل ایجوکیشن کا، اگر ہیلتھ میں بھی جا کر دیکھیں ہم وہاں پہ بہت پیچھے ہیں ہم جی. ایجوکیشن اٹ سیلف بہت پیچھے ہیں، اور باقی بیسک نیسیسٹیز میں تو آپ جانتی ہیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم ایجوکیشن کی اس وقت بات کر رہے ہیں، تو گورنمنٹس جو ہے، آپ بتا سکتے کتنے % بجٹ ہے جو اس پہ ایلوکیٹ کرتے، کیا وہ واقعی ملتا بھی ہے؟ دیکھیں، آپ کو
ہر پروونس میں آپ کے اس وقت یہ ایشو ہے, یہ کسی ایک پروونس کا جی میں نے اسی لیے کہا میں کسی نہ کسی گورنمنٹ کی بات کر, میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ اب بیکاز جو ہے انڈر 18th امینڈمنٹ ایجوکیشن از اے پروونشل سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا سارا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو AJK آپ دیکھ لیں, آپ KPK دیکھ لیں, آپ پنجاب دیکھ لیں, وہاں پہ کافی زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو اکراس. مطلب بلوچستان میں فار ایگزامپل ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بجٹ انکریز کرنے, سندھ میں بھی ضرورت ہے, بجٹس انکریز کرنے کی سب جگہ ضرورت ہے. اٹس ناٹ سفیشینٹ, جو انکریز بھی ہوئے ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہے, لیکن اس کے انکریز ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی اسپینڈنگ جو ہو رہی ہے اس کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ KPK آپ چاہے دیکھ لیں, آپ پنجاب دیکھ لیں, آپ کوئی بھی پروونس دیکھ لیں, وہاں پہ ابھی بھی وی ہیو اے لاٹ آف گیپس دیر, کہ جہاں پہ ایلوکیشن ہو رہی ہے لیکن اسپینڈنگ نہیں ہو رہی. جی فجر, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے گیپس ہیں اور اس کو فل ہونے کی ضرورت ہے. ناظرین, فجر رابعہ ہمارے ساتھ ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیج آرگنائزیشن کی, جو کہ گرل رائٹ پہ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ ان پہ, تاکہ خواتین جو کہ پیچھے رہ جاتی بچیاں ہماری پاکستان میں تعلیم سے, اس پہ ہم کام کر سکیں. تو آج فردر بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے فجر, جو کہ کام کر رہی ہیں بچیوں کی تعلیم کے حوالہ سے. فجر, ہم نے بات کی پہلے بہت سارے ایشوز پر, اور لگ یہ رہا ہے کہ غلطیاں بہت جگہ پر ہیں. تو ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ ایسے کون سے ریفارمز کی ضرورت ہے کہ نہ صرف بچیوں کی تعلیم سیکیور ہو سکے, بلکہ جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, کیونکہ یہی ہمارا اثاثہ ہے. بالکل 67% ہم کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں یوتھ ہے, اور پاکستان سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے جس میں یوتھ بہت زیادہ ہے. تو اگر آج ہم کام شروع نہیں کریں گے تو کل میں سمجھتا ہوں ہم اچھا فیوچر نہیں دے سکتے ان کو. تو آپ کیا سمجھتے, کون سی ایسی ضروریات ہیں جو ریفارمز کے لیے ہمیں ابھی کرنی ہے؟ وہی بات کہوں گی, ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ملک میں بہتری لانی ہے. ورنہ آپ کا ایک وہ جو وشس سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, آپ نے کہا ایک ہمارے یوتھ پر آلریڈی ہمارے پاس ہے, اور ایک آپ کا جو بچے ہیں ابھی وہ آ رہے ہیں جو سکولز میں نہیں ہیں, یا جن سکولز میں جا رہے ہیں تو ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. تو آپ سمجھ لیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ 10 سال کے اندر آپ یہ کہیں گے کہ 70% آپ کی پاپولیشن الٹریٹ ہے, وہ چاہے لڑکوں کی بات کریں آپ, چاہے وہ لڑکیوں کی بات کریں. اس طرف ہم اس وقت جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو ASAP اس کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کرتے, یہ جو پرابلم کا سکیل ہے یہ بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑا سکیل ہے, یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. آپ خالی جو اسکول بچے نہیں جا رہے وہی 22 ملین ہے. 22 ملین تقریباً 2.5 کروڑ ہمارے بچے اس وقت اسکولز میں نہیں ہیں. ایک بہت بڑے نمبر کی بات کریں ہم, 10,000 15,000 بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, اور وہ پڑھ نہیں رہے, وہ پڑھ لکھ نہیں رہے, ان کو کوئی سمجھ نہیں. وہ ایجوکیشن سسٹم بالکل فلاڈ ہے, بالکل فلاڈ ہے. اس کو کمپلیٹ ریفارمز کی ضرورت ہے. اس میں چاہے آپ ٹیچرز کی بات کریں, اس میں آپ چاہے سلیبس کی بات کریں, اس میں آپ فیسلٹیز کی بات کریں, وہ آپ کو پورا اوور ہال وہاں پہ ریکوائرڈ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم جانتے تو ہیں, ہم بات بھی کرتے ہیں, بہت سارے ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کرتے, بہت ساری کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر, بالکل, مگر ابھی تک آپ کو چینج نظر نہیں آتا. ابھی تک پولیٹیکل ول اسٹیبلش کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, میں اب 2 چیزیں آئی تھنک چینج لا سکتی ہیں, یا آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ یا لوگ. 2 مطلب ایک اگر آپ اتنے زیادہ سویئر کرائسس میں ہو تو آپ 2 ہی مطلب آپ ڈائریکشن میں جائیں گے نا. اور بہتر یہ ہے کہ وہ آپ کو پولیٹیکل چینج نظر آ جائے
تاکہ لوگ اس چیز کی طرف نہ جائیں کہ وہ ایک ریولیوشن اور یہ ساری چیزیں نہ ہو, کیونکہ دیر آلویز اٹ نیور اینڈز ان اے گڈ وے. اگر آپ پیپل لیڈ ریولیوشن کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے, اپنا رائٹ مانگنا چاہیے, بالکل مانگنا چاہیے, لیکن آن دا گراؤنڈ اپنے ایریاز میں اس حساب سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ کمی ہے, اور وہ اپنے لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ اسی طرح ان کے ساتھ کام کریں اور چیزوں کو فیسلٹیز کو انشور کریں انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو ان کا رائٹ بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل میں آپ کو ریفارمز کی آپ بات کر رہے تھے, دیکھیں چاہے آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, ہمیں پورے پاکستان میں ایجوکیشن ریفارمز کی ضرورت ہے. ایجوکیشن بینگ اے پروونشل سبجیکٹ دیٹ از فائن, کہ ہر پروونس کے اپنے چیلنجز ہیں, ان کو اپنے اس کے اینڈ سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو یونیفارمٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے سوسائٹی میں ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں, اور وہ یہ سین جو ہے وہ اور بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. ایلیٹس کے لیے آپ کا ایک سسٹم آپریٹ کر رہا ہے, آپ کے جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے لیے ایک سسٹم آپریٹ کر رہا ہے. جو غریب کا بچہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تو وہ ایجوکیشن گورنمنٹ اسکول میں جائے گا. آپ کسی بھی آپ فیملیز سے پوچھ لیں جن کے بچے گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہوں گے, وہ آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہو تو آپ ان کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں گے کہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں گے؟ وہ کہیں گے ہم ان کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں گے. کیوں؟ ایک کانسیپٹ ہے کہ جی پرائیویٹ اسکول ہے تو کم سے کم وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ گریڈز بنے ہوئے ہیں, جس کے پاس وسائل ہیں وہ بہتر بھیجتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ نکلیں ریولیوشن کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, وہ میں یہ کہہ رہی نا کہ تو اگر یہ رائٹس, اب کسی کو نہیں پتا کہ 25 آرٹیکل کیا کہتا ہے, بالکل, کیونکہ کسی نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس ہیں, جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کو شاید خود بھی نہیں پتا اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. اب یہ بتائیں کہ جب تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں سارے, خدا کرے کہ پاکستان سارا تعلیم یافتہ ہو جائے, اور یہ نہیں کہ صرف سائن کرنے والے بلکہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے, جو تعلیم یافتہ ہوں گے وہ کیسے جھوٹ کو برداشت کریں گے؟ بالکل, کیونکہ ان کی ایکسیس جو ہے وہ انفارمیشن تک ہوگی. بالکل, اور جب انفارمیشن کی بات, انفارمیشن اس پار. اب یہ جو پولیٹیکل ہمارے سارے بیٹھی ہوئی ایلیٹ, وہ نمائندہ ہی ہے نا لوگوں کے, وہ تو اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے پڑھنے کے لیے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ دوسرے کے بچوں کو ہی پڑھایا جا سکے؟ کیونکہ اگر وہ پڑھ گئے تو ان کو ووٹ کون دے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 سال بعد آپ ایک امیجن کریں سینیریو, کہ 10 سال بعد کا پاکستان آپ امیجن کریں کہ آپ کے 70% بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں. جب بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی اکانومی پہ ایک امپیکٹ پڑے گا, کیونکہ انہی پڑھے لکھے بچوں میں سے انٹرپرینیورز اینڈ بزنس مین نکلنے ہیں, رائٹ. انہی بچوں میں سے وہ بچے ہوں گے جو جاب رولز, سینئر جابز میں جائیں گے, یا جو بھی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ امپلائمنٹ ہی نہیں انف جنریٹ ہوگی. ان امپلائمنٹ ریٹ پاکستان میں آلریڈی ہائی ہے, اور اگر یہ اور آپ کے بچے نہیں پڑھے لکھے ہوں گے تو یہ اور اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. جب آپ یہ پروسیس اگر آپ اس سے گزریں گے, آئی ہوپ وی ڈونٹ ہیو ٹو, آئی ریئلی ہوپ وی ڈونٹ ہیو ٹو, تو پھر آپ ایک سوچیں کہ کیا کرائسس آئے گا. جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ٹیررزم کیوں گرو کیا پاکستان میں, اس کی آپ کو ریزنس کا, بالکل کو ریزن آپ جب آپ اس کا دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی پڑھے لکھے ایلیٹ فیملی سے بچہ جو ہے وہ ٹیررسٹ بن گیا. وہ آپ کو بہت کم کیسز ملیں گے. آپ کو کیسز وہ ملیں گے جو سوسائڈ بامبرز ہیں, زیادہ تر آپ کو وہ ملیں گے جو پورسٹ فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں, جن کو نیٹ ورکس انگیج کر لیتے ہیں اور ان کو وہ فیملیز کو پیسے دیتے ہیں, لالچ دیتے ہیں اور ان کو انگیج کر لیتے ہیں, اور وہ آگے جا کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مدرسے میں بچے کیوں جاتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کو پتہ ہے مدرسہ سسٹم اگر آپ دیکھیں تو مدرسہ میں زیادہ تر پیرنٹس اس لیے بچوں کو بھیجتے ہیں, اس لیے نہیں بھیجتے کہ انہوں نے ان کو بڑا کوئی اسلامک اسکالر بنا لینا ہے, کیونکہ وہاں پہ مدرسے میں ان کو فری ایجوکیشن بھی ملے گی, بورڈنگ بھی ملے گی, لاجنگ بھی ملے گی, کھانا ملے گا, سارا ملے گا, پیرنٹ کے اوپر سے بوجھ اتر جائے گا. یہ ریزن ہے. تو یہ کیا صحیح ریزن ہے؟ مطلب دس از ہاؤ بیڈ دا سچویشن از. آپ کو جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اکراس دا بورڈ کو چینج کرنے کا, اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو امپاور کریں گے, وہ آپ کو ویسے ہی ووٹ ان کریں گے اور آپ کو پاور میں لے کر آئیں گے, بجائے اس کے کہ آپ یہ
تھیوری رکھیں کہ آپ ان کو ایجوکیشن سے دور رکھیں تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہ ہو اور یہ جو ہے آپ سے اپنا رائٹ نہ ڈیمانڈ کر سکیں جیسے آپ وہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہم اس سچویشن میں کیونکہ ہم لوگ یہ بالکل ٹاپک سے ہٹ کے بات ہو جانے والی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو کون سی ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جب آپ کا آدھے سے زیادہ ملک پڑھا لکھا ہی نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 25A ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کون سی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ڈیموکریسی تو نہیں ہے, یہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, بٹ بائی پیپل ہو آر ناٹ in the armed forces for example. This is what the reality is. جب تک آپ کے لوگ, اور یہ اتنا آپ کے لوگ پڑھے لکھیں گے نہیں, لیکن یہ اتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کیونکہ آپ چھوٹے لیول پہ بات نہیں کر رہے. ہم صرف اسلام آباد کی اگر بات کرتے ہیں, صرف اسلام آباد کی, کیونکہ اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے اور ایک بہت اچھا ہمارا ملک, ایک خوبصورت ترین شہر ہے دنیا میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بہت اچھی فیسلٹیز ہیں آپ کے اسلام آباد میں. اسلام آباد تک میں گورنمنٹ کا ڈیٹا آپ کو بتا رہی ہوں کہ 42,000 بچے صرف اسلام آباد ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہی ہوں جو ابھی اسکولوں میں نہیں ہیں. 42,000 بچے, آپ کا ایک بچہ اسکول میں نہیں ہے, تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ میک شور کریں کہ وہ بچہ اسکول میں ہو, اور اس کا ریزن اس کو پتا ہو کہ اگر وہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور اس گورنمنٹ نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کیا سپورٹ پرووائڈ کریں کہ وہ بچہ اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کر سکے. تو یہ مطلب آپ کے ایشوز تو اتنے زیادہ بے تحاشا ہیں, اور یہ ہر کسی کو. میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ بچے بہت سارے ان امپلائڈ ہیں, اور آپ کو پتا ہے ایک بچے پہ 128,000 کا لون ہے, 1,28,000, جو کہ جنہوں نے ایوریج سیلری سیٹ کی ہوئی 14,000, وہ 9 سے 10 مہینے کام کرے گا, اگر اس کو مل گیا تو وہ اتار سکتا ہے, تو وہ بھی جا کے اپنی ایج پہ جا کے کرے گا. اچھا, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ خود ایک جذبہ رکھتی ہیں, اور مگر مجھے یہ جاننا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو پیج آرگنائزیشن ہے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اب اتنی فرسٹریشنز بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سکسیسفل رہا آپ کا ایکسپیرینس, اور آپ نے ابھی تک کون سے مائل سٹونز اچیو کیے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلی بات یہ کہوں گی کہ ناٹ ان فیور آف اینی بڈی ایٹ آل, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ولنگنیس ہمیں نظر آتی ہے بیوروکریسی میں اسپیشلی, کہ تعلیم کو اور حالات کو بہتر کیا جائے, کیونکہ آپ کو بہت اچھے لوگ بھی ملیں گے, جہاں آپ کو ٹھیک لوگ نہیں ہیں وہاں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اور بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. گورنمنٹ بینگ ہمارا مین اسٹیک ہولڈر آف ایجوکیشن. آپ بہت زیادہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ایجوکیشن کے اس ایریا میں, لیکن وہ بہت تھوڑا کام کر رہی ہیں. وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور شاید وہ نہ کر رہی ہوں تو وہ بچے بھی باہر رہ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیج نے کون کون سے مائل سٹونز اچیو کیے ہیں, کون سی ایسی اچیومنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وی آر سیٹسفائیڈ کہ ہم جو لے کے نکلے تھے مقصد, ہم نے گورنمنٹ سے مل کے یہ چیزیں میں آپ کو بہت آنیسٹ آپ کا آنسر دوں گی کہ میں تو بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. وائی؟ کیونکہ یہ اتنا, میں نے اب جیسے آپ کو کہا, اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور یہ ایک جگہ کا نہیں ہے, اور آپ کا یہ زیادہ پرابلم اس لیے بھی ہے کیونکہ بیکاز پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے, اپنا مقصد ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لوگوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں ہارڈ اسٹرکچرز دیکھیں, ٹینجیبل دیکھیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وجہ سے بھی گورنمنٹ کو فار ایگزامپل نہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایجوکیشن کو پرائیورٹائز اس لیے نہیں کرتی کیونکہ اس کا جو آپ نے امپیکٹ دیکھنا ہے وہ لانگ ٹرم امپیکٹ ہے, وہ آپ کو امیڈیٹ نظر نہیں آتا. وہ آپ کو 10 سال میں آپ کو پتہ چلے گا جا کے کہ آپ کی سارے بچے جو ہیں پڑھ لکھ کے نیشنل پالیسی نہیں بن سکتی جس میں سارے اس کو فالو کریں. بالکل. تو ہمارے یہ یونیفارمٹی کی جہاں میں بات کرتی ہوں, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو ایک سائڈ پہ رکھ کر, ایک طرف رکھ کر ایجوکیشن کو پرائیورٹائز کریں. اگر کوئی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو ریز کرے پارلیمنٹ میں, اور اسٹرانگلی ریز کرے اس چیز کو پارلیمنٹ میں, کیونکہ آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے, آپ کی کرپشن بھی ختم ہو جائے گی,
آپ کی اکانومی بھی پروگریس کرے گی, آپ کے لوگوں کو اپنے رائٹس بھی پتہ ہوں گے, ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ گوگل پہ خالی چلے جائیں تو آپ کو کانسٹیٹیوشن بھی مل جائے گا, آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں, کہ آپ کو فار ایگزامپل انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے تو آپ اس کے انڈر آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ تعلیم دے دیں لوگوں کو, باقی نظام خود ہی بہتر ہو جائیں گے, آپ کا جسٹس سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں وہی بات کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آپ جسٹس سسٹم میں لوگ دیکھتے ہیں تو سومو موٹو ہم لے لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, بڑے اچھی بات ہے, آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ جسٹس ریفارمز لے کر آئیں, آپ ایک غریب انسان کو جسٹس پرووائڈ کریں, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنی چاہیے. اگر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ٹھیک کریں, یہ چیزیں آپ کریں. آپ 3 چیزوں پہ آپ امپروومنٹ کر لیتے ہیں, جسٹس, ایجوکیشن, ہیلتھ, آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا, آپ کی کرپشن ختم ہو جائے گی. اور فجر اس میں ایک اور بھی ہو سکتا ہے, جیسے یہ بزنس انکم سپورٹ پروگرام ہے, بالکل, ہاں جی, جو کہ میرا خیال میں 2007 سے یا 2008 سے انہوں نے سٹارٹ کیا جب بی بی شہید ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو 1500 روپیہ دیتے ہیں, ہاں جی, تو ان کو اتنا قابل بنا دیں ایجوکیشن دے کے کہ ان کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے, بالکل, بجائے کہ ان کو ہم بیگرز بنا رہے ہیں, بالکل, کہ ہر مہینے ان کو پتا جی 1200 وہاں سے آنا, بلکہ وہ کام ہی نہیں کہیں کریں گے کہ یار 1200 وہاں سے آ ہی جانا نا. بالکل, وہ ان کی تعلیم پہ خرچ کیا وہی پیسہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ میرا خیال ہے 1500 جو ہے 2-3 بچوں کے تو ہو سکتا فی کریں گے. تو اگر انہوں نے یہ سوچا ہوتا کہ وہ پیسہ ہم تعلیم پہ لگائیں تاکہ سب اپلفٹ ہو, تو میں سمجھتا ایک بڑا امپیکٹ آتا. ابھی بھی ہم کہیں گے گورنمنٹ کو کہ جس طرح سے انہوں نے وہ والا کیا ہے, ایلوکیشن کی ہے, تو 2% بجٹ میں میرا خیال میں ہم نے صدیوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ بجٹ بڑھائیں, ایجوکیشن کا بجٹ بڑھائیں, مگر وہ نہیں بڑھایا. اگر اس طرح کے پروگرامز وہ کر سکتے ہیں, بزنس انکم سپورٹ تو اس طرح کے بجٹ اور بھی ایلوکیشنز ہو سکتی ہیں. اس پہ بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں. ناظرین, بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے فجر کے ساتھ, اور وہ خود فرسٹریٹڈ ہیں کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن کو انشور کیا جا سکے کہ پاکستان میں جو بچہ پڑھے, ایک تو وہ 100% ایجوکیشن ہو, اور دوسرا یہ ہے کوالٹی ایجوکیشن ہو. بہت اچھی بات ہو رہی تھی, مگر اب وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں فجر سے کہ بچوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے یہاں پر, اور وہ جو خود ایک ایکٹیوسٹ ہے جو اس پہ کام کرتی ہیں, وہ بھی شاید کئی دفعہ ڈسکریج ہوتی ہے کہ جو سسٹم چل رہے ہیں یا جس طرح سے گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہیں, اور وہ صدیوں سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن پر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے. جی فجر, آپ کہہ رہے تھے کہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے چیزیں نہیں موو کرتی جتنا کرنی چاہیے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, یا آپ کا ادارہ کس طرح سے اسٹریٹجائز کر رہا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے, بے شک ایک ڈراپ آف دا اوشن ہو, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں سب سے زیادہ میرے خیال سے جو ضرورت ہے اس وقت وہ ہے ایجوکیشن ریفارمز لانے کی. یونیفارمٹی کی ہم نے پہلے بھی بات کی, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ریگارڈلیس آف آپ کون سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے, آپ کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا کام بنتا ہے, ہر ایک بندے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور وہ اس کو ڈسکس کرے, اس پہ ڈائلاگ کریٹ کرے, اور ایک نیشنل پلان لے کے آپ چلیں کہ آپ نے پورے ملک میں ایجوکیشن کس طرح سورٹ آؤٹ کرنی ہے. وہ چاہے فاٹا ہے, وہ چاہے پنجاب ہے, وہ چاہے کے پی کے ہے, وہ اے جی کے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, پرابلمز آپ کے پاس اکراس دا بورڈ ہے. یونیفارمٹی
یونیفارمٹی ہمارے لیگل 342 کا عوان ہے. ہاں جی وہ تو کسی ایک ایجنڈا پہ کبھی اکٹھے ہی نہیں ہوئے. اب فاٹا کا ایک ایشو تھا, ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے, اس پہ تو اٹینڈنس نہیں لگتی تھی, مگر ایک جب ڈسکوالیفائڈ کو کوالیفیکیشن دینی پڑی کہ پریزیڈنٹ بن سکتے کسی پارٹی کا, تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ول اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی. آپ ایز این ایڈوکیٹ اور آپ جیسے بہت سارے ادارے جو ایڈوکیسی کر رہے ہیں یا لابنگ کر رہے ہیں, آپ کتنا پازیٹیو ہیں کہ جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں اس سے گورنمنٹ کوئی کانوں پہ کیا کہتے ہیں جو رنگ جائے گی؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز انگیجڈ ہیں, یہ کسی ایک آرگنائزیشن کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ ایشو ہے پاکستان میں ایجوکیشن کا, یہ گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت, کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہم نے پہلے جیسے بات کی کہ ابھی جو بجٹس ہم وہی نہیں ڈیلیور کر پاتے, آپ اور کیا لا کے کر لیں گے. تو یہ آپ کو میڈیا فار ایگزامپل, آپ کو یہ سب کو جو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹس پرفارم نہیں کر رہی, فار ایگزامپل پہلے تو ضرورت ہے یہ دیکھنے کی کہ ابھی گورنمنٹس نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے ہیں. ایک تو ہماری ایک ہیپ ہیزٹ اپروچ بھی بہت زیادہ ہے, وہی بات ہوگی کہ آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ آپ نے کام کر لیا, وہ رات کو سوچتے صبح کہتے کر دو, پرسوں وہ فلاپ ہو جاتا ہے. بیکاز کیونکہ آپ کی کوئی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہے, کوئی آپ اس کو نہیں دیکھ رہے کہ اگر آپ ایک انیشیٹیو اسٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ کوئی ریفارم لے کر آ رہے ہیں تو اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ پڑے گا بھی کہ نہیں, کہ ہمارے کاپی پیسٹ والا ہم کام نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نہ انگلینڈ ہے, نہ ہم امریکہ ہیں, نہ یورپ ہیں, ہم پاکستان ہیں. ہمیں ایز اے پاکستانی سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا کلچر بھی نظر میں رکھنا ہے, ہم نے اپنی اکنامک جو ہماری اسٹرگلز ہیں, ہمارے چیلنجز ہیں, ہم نے اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے. اس حساب سے آپ کیا بہتر پلان لے کر آتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آج ایک یہ انیشیٹیو شروع کرتے ہیں تو شاید لوگوں کو یہ ذرا سا نظر آ جائے گا, اس کی پبلسٹی اتنی سی کہ ہم اتنی زیادہ کر دیں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے. اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو یہ ضرورت ہے کہ جو بھی پاور میں آئے اس کو ٹائم دیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں, مانیٹر کریں, کویسچن کریں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یا آپ کا لوکل ایم پی ہے فار ایگزامپل, وہ آئے تو انہوں نے آپ کے علاقے میں ایجوکیشن کے کیا حالات بہتر کیے ہیں. یہ لوگوں کی رسپانس, دس از پیپلز رسپانسبلٹی. اور میں بہت سمجھتی ہوں کہ پازیٹیو چیز جو پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انٹرنیٹ ہمارے پورے ملک میں اویلیبل ہے. اب میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے سوسائٹی, بلکہ ہم جہاں پہ الٹریسی بہت ہائی ہے, ڈیولپمنٹ آئی ہے, لوگوں کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, پورے ملک میں آپ کے پاس اسمارٹ فونز کا یوزیج ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. اگر آپ پی ٹی اے کی رپورٹس دیکھیں, آپ اینوئل رپورٹس دیکھیں, آپ یہ دیکھیں گے کہ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہیز انکریزڈ. یہ کچھ وہ ہوتی ہے نا آپ کی آرگینک گروتھ ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ پاپولیشن ہماری زیادہ ہے, انٹرنیٹ ایکسیس ہو گیا ہے, اسمارٹ فونز آپ لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں, چیپ فونز آپ کو مل رہے ہیں, لوگ یہ انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ سارا بلیم گیم میں کانسٹنٹ اگر ہم پڑے رہیں گے تو ہم لوگ کہیں نہیں پہنچ سکیں گے. لوگوں پہ اوپر, ہمارے اوپر, پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر, اور چاہے آپ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گاؤں کے آپ کوئی انفلوئنشل فیملی سے ہیں, یا آپ غریب ہیں, یا آپ کسان ہیں, آپ جو بھی ہیں, ہر کسی کے اوپر اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ کام کرے. ٹی وی ہر کوئی دیکھتا ہے, میڈیا چاہے پرائیویٹ ہو تو چاہے گورنمنٹ اونڈ ہو, اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اویئر کرے, ایجوکیٹ کرے ایجوکیشن کے ایشوز پہ, کہ اگر کہیں پہ نہیں بھی سوچ رہے لوگ. لیکن خیر میں اس بات سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے کہ ہاں بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے, لیکن لوگوں کو دے نیڈ ٹو ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ ناؤ, اور دے نیڈ ٹو کویسچن کہ اگر ہمارا لوکل ایم پی اے جس کو ہم نے الیکٹ کیا یا نہیں ہم نے الیکٹ کیا, اس نے کیا ڈیلیور کیا. یہ آپ اس پروسیس سے گزریں گے تو اگلے الیکشن میں آپ صحیح لوگ لے کر آئیں گے. اگر اگلے میں نہیں لے کر آئیں گے تو اس سے اگلے میں لے کر آئیں گے. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے, یہ اوور نائٹ ہمارے ملک میں چینج نہیں آئے گا. یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا غلط ہے, گورنمنٹ سے بھی کرنا غلط ہے, لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کرنا غلط ہے. یہ تو آپ نے گورنمنٹ لیول پہ بات کر دی. ہاں جی, آپ نے کہا کہ بیسیکلی سوسائٹی میں تو ہر فرد کا ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بچے کو پڑھا دے. اگر یہ بھی ہم کر لیں بالکل کہ ایک پڑھا لکھا بندہ یا خاتون اپنے ہمسائے میں یا کہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو ایجوکیٹ کر دے, ٹھیک ہے, اس سے بھی ہم سمجھتے 50% ہم. آپ کو پتا ہے ہم پاکستانی وی آر ون آف دا موسٹ فلانتھروپسٹ نیشن ان دا ورلڈ. ہم جتنا پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور جتنی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے شاید دنیا میں کسی اور سوسائٹی کی نہیں نکلتی. تو وہ پیسہ
میں چھوڑ دیں, آپ گورنمنٹ کو چھوڑ دیں, آپ غریب لوگوں کو چھوڑ دیں, نہیں ایک فار اے سیکنڈ, I'm just saying, ایک اسٹیک ہولڈرس کی ہم جہاں بات کرتے ہیں کہ میں ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں کہ یہ سب کے رسپانسبل ہے. یہ جو آپ کے فلانتھراپسٹ ہیں جو اتنا پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں اچھی انٹینشن کے ساتھ کہ کوئی بہتری لا سکیں یا کسی کے لیے, تو وہ آپ اس کو تعلیم کی طرف ڈونیٹ کریں, آپ لوگوں کو پڑھائیں. آپ نے ایک بچے کو پڑھانے کی بات کی, ہمارے ملک میں اتنا پیسہ اور اتنا ریسورس موجود ہے کہ ہمارے سارے بچے تعلیم یافتہ ہو سکیں. ہم ایک بہت, میں سمجھتی ہوں لکی ہیں جب ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنلی ریسورس بے تحاشا ہے, اس کو اسٹریٹجکلی اور پراپرلی یوز کرنے کی ضرورت ہے, اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہیپ ہیزرڈ انیشیٹیوز لانے کے بجائے پی آر کی خاطر اس سے ہٹ کے اس اپروچ سے ہمیں پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 5 سے 10 سال آپ کا ایک نیشنل پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں کہاں سے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں, لے کر آنے ہیں, جو آپ نے تعلیم میں لگانے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ 10 سال بعد آپ کا 100% لٹریٹ پاکستان ہے. یہ اچیویبل ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. بہت ساری دنیا میں لوگ یہ کنٹریز یہ کر چکی ہیں. پاکستان سے 26% جو پورر کنٹریز, جب ہم بات کرتے ہیں جو ممالک ہیں جو پاکستان سے غریب ہیں, اس میں بھی 26% جو ممالک ہیں وہ زیادہ ان کا بجٹ ہے پاکستان سے تعلیم کا بجائے پاکستان کے, کیونکہ پولیٹیکل ول ہے وہاں پہ پڑھانے کی. اور میرا سوال یہ ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اچیویبل ہے. بالکل اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایز اے شہری پاکستان کے ہم اپنی کنٹریبیوشن بھی دیں, بالکل, کیونکہ جہاں پہ گورنمنٹ فیل ہیں وہاں پہ عوام جو ہے وہ بھی کام کر سکتے ہیں. یہ ہم نے بات کی گورنمنٹ لیول پہ. اب بات ہے کہ ایک فیملی یونٹ ہے, ہاں جی, وہاں پہ شاید گورنمنٹ اس سے ایکسیس نہیں کر رہی, تو وہ خود بھی سینسٹائز نہیں ہے. بالکل, کیونکہ جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں 3 کمپوننٹس بڑے ضروری ہیں. اویئرنیس ہے آپ کی سینسٹائزیشن ہے, اور پھر ہے موبلائزیشن. بالکل, تو وہ پہلی بات تو ہے کہ اویئر ہی نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ سینسٹائز نہیں ہے. تو اس پہ پیج یا آپ ادر دین پیج آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں تک پہنچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ اگین بہت بڑے اسکیل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ انیشیٹیوز دیکھتے رہتے ہیں, انٹرنیشنل ڈونرز بھی آپ دیکھتے ہیں, وہ انٹرنیشنل انیشیٹیوز انکریج کرتے ہیں کہ کمیونٹی موبلائزیشنز کی جائیں, اویئرنیس کیمپینز رن کی جائیں. آپ کو بہت سارے ڈفیڈ فنڈڈ, فار ایگزامپل ڈفیڈ ایک ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے ایجوکیشن کی طرف, اور بہت زیادہ انیشیٹیوز آپ کو ان کے نظر آئیں گے, لیکن اتنے نہیں ہیں کہ وہ آپ ایک چینج دیکھ سکیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ماس چینج کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ابھی ہم وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں. وہ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے فیملی یونٹ تک کیسے پہنچنا ہے, کیسے ان کو فیملی یونٹ تک دیکھیں آپ میڈیا کے تھرو پہنچیں گے. اب کئی جگہ پہ نہ ہوا, اگر میڈیا نہیں ہے تو انٹرنیٹ کے تھرو آپ پہنچیں گے, کیونکہ گیون اگر آپ کے پاس ریسورسز کم ہے. اگر نہیں ہے تو پورے پاکستان میں, کیونکہ ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ کے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول گورنمنٹ کی انتظامیہ موجود ہے, ایجوکیشن آفیسز موجود ہیں. یہ پھر ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں, اپنی یونین کاؤنسل میں, اپنے جو ان کے گاؤں ڈسٹرکٹس جو لگتے ہیں وہ وہاں پہ اویئرنیس ریزنگ کیمپینز آرگنائز کرائیں. گورنمنٹ کی بیسکلی بیسڈ ہونی چاہیے, اور وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ بچوں کو سکولز میں بھیجیں اور بچیوں کو سکولز میں بھیجیں. تو یہ پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ ان کا پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی جائے بچیوں کو, جو نیچرلی جی سیف ایجوکیشن ایک بچوں کا رائٹ ہے. بالکل, آپ کا ابھی بھی آپ کو رورل ایریاز میں اگر آپ جائیں گے تو کارپورل پنشمنٹ از نارمل اسٹل دیر. بچوں کو تھپڑ چھپڑ لگانا کوئی وہ بڑی بات نہیں سمجھی جاتی. یہ چیزیں بچوں کو پٹ آف کرتی ہیں, کیونکہ کون سا بچہ جانا چاہے گا اسکول جہاں اس کو پتا ہے اس کو جا کے مار پڑنی ہے. ٹیچرز میرا خیال میں کئی ایسے بھی انسیڈنٹ جس پہ بچے فوت بھی ہو گئے, یہ آپ کو اکثر نظر آتا ہے, اور انفارچونیٹلی یہ بہت سیڈ ایونٹس ہوتے ہیں. جی فجر, کافی انفارمیٹیو ڈسکشن رہی, اور اس میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بہت سارے ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہیں, اور مگر یہ ہے کہ وہ امپاسبل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے. میں وہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وہی میں کہوں گی کہ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے.
लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाना वो वही होता है कि अगर आप एक घर में हैं, एक घर में आप इकट्ठे रह रहे हैं तो आपस में आप लड़ाई करके बैठ जाएंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। इख्तिलाफ राय हो सकती है, इख्तिलाफ राय हो सकती है, उसको वो और वो अच्छी बात है। आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आने चाहिए, प्लेटफॉर्म्स पे आने चाहिए, फोरम्स पे आने चाहिए और आपको देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है। पाकिस्तान को पहले प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। जो मर्ज़ी आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो, जो मर्ज़ी आपका पॉलिटिकल नज़रिया हो, आप तालीम को प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ करें, ताकि अगर आप इस मुल्क में सही बेहतरी लाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बेहतरी लाना चाहते हैं, आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब तक आप तालीम नहीं करेंगे सॉर्ट आउट, आप सोसाइटी के इश्यूज़ की बात करते हैं, आप घरों में इश्यूज़ की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी अगर बच्चे और स्पेशली बच्चियाँ एजुकेटेड हैं और इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। तो वो इंडिपेंडेंस और वो सारी चीज़ें मिल मिला के आपको एक डिफरेंट सोसाइटी देगी। बिल्कुल सही है, डिफरेंट सोसाइटी देगी। और नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बातें बहुत सारी हैं करने वाली, क्योंकि ये 70 साल से मसला बिगड़ा हुआ है कि एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो बहुत कम है। और जिस तरह फजर ने बताया कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 ये कहता है कि तमाम बच्चों को, उसमें ये नहीं कहा कि शहरी बच्चों को या किसी एक क्लास के बच्चों को तालीम का हक हासिल है, बल्कि वहाँ पर तमाम पाकिस्तानी बच्चों को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन का हक दिया गया है। और पाकिस्तान यूएन के जो चार्टर है उसका सिग्नेटरी है और पाबंद है कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को तालीम तक एक्सेस दी जा सके। मगर जो हम देखते हैं कि अभी तक पाकिस्तान में सदियों तो नहीं कहूँगा, पाकिस्तान में कई दहाइयों से यही चलता आ रहा है कि 2% जो है बजट एलोकेट किया जाता है, जो कि नाकाफ़ी है। और बहुत सारी हमने डिस्कशन की कि पॉलिटिकल विल इस्टेब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि बाहर बैठ के आप सेंसिटाइज कर सकते हैं लोगों को, बाहर बैठ के आप बता सकते हो कि तालीम की अहमियत कितनी है, मगर जो पॉलिसी बनती है, जो बजट बनता है, वो गवर्नमेंट्स ने बनाना होता है। और वो तब पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास सही सेंसेस हों, मरदमशुमारी का नताइज सही हों, ताकि उसकी प्लानिंग प्रॉपर की जा सके, बजट किया जा सके। क्योंकि अगर हम सिंसियर हैं कि पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो सबसे पहले तालीम है। जब तक तालीम याफ्ता नहीं होंगे हम, तो हम ना तो अच्छे ओहदों में फाइज हो सकेंगे और ना ही हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर मुकाबला कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ रहिए, नेक्स्ट वीक हाज़िर होंगे राइट क्या है के साथ। बहुत शुक्रिया। कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है।